السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاد جی، وبرکاتہ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اسلام میں مؤذن کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے مؤذن کی فضیلت اور اجر و ثواب کے متعلق سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری مساجد میں کئی دوست بڑی خوشی سے وقت سے پہلے مسجد آ کر پہنچتے ہیں اور ان کی یہ دلی قلبی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اذان کہیں، ہم اذان پڑھیں۔ تو اس کا احادیث مبارکہ میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار اجر و ثواب بیان کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم گن وغیرہ تو نہیں سکتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں بیان کرنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت۔ اذان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ تلواریں لے کر نکلتے اور آپس میں لڑتے۔ کس لیے؟ ایک کی خواہش ہوتی کہ میں اذان کہوں گا، دوسرے کی خواہش ہوتی میں اذان کہوں گا، تیسرے کی خواہش ہوتی میں اذان کہوں گا، آخر میں لڑائی کے بعد جو جیت جاتا تو وہ اذان کہتا۔ حضور نے فرمایا یہ اتنی اہم ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، آج جیسے ہمارے لیے ہیرا اہم ہے، ہمارے لیے سونا اہم ہے، ہمارے لیے پیسہ اہم ہے، ہم اس کے پیچھے تو لڑتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اذان کہنے کا اجر و ثواب پتہ چل جائے تو تم لوگ تلواریں لے کر نکلو اذان کہنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص 7 سال تک اذان دیتا رہتا ہے، 7 سال تک اذان کہتا رہتا ہے، اس کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے اذان جا کر پڑھے، مسجد کی میناروں سے اس کی آواز بلند ہو، اس آواز کو سن کر لوگ مسجد کی طرف آئیں، رب کے ہاں سجدہ کریں۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 برس تک اذان دینے والا جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ جو بندہ 7 برس تک اذان دے اس کو انعام یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات اسے ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گی۔ اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہوتی ہے۔ اور ایک اور انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن اذان دیتا ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنا دست قدرت جو اس کی شایان شان ہے، ہمارے ہاتھوں جیسا اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا ہاتھ بے مثل و بے مثال ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اذان کہنے والے کے سر پر رکھ دیا کرتے ہیں۔ جب تک وہ اذان پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دست قدرت اس بندے کے سر پر موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اذان سے فارغ ہوتا ہے تو جہاں تک اذان سے پہلے اس کی آواز جا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کی مغفرت بھی لکھ دیا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اذان کے لیے اجر و ثواب۔ اور ایک اور خوبصورت حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان بہت دور چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور نے حدیث مبارکہ میں ایک مقام ہے روحا، اس کا بھی ذکر کیا، اور وہ مدینہ شریف سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جہاں پہ اذان ہوتی ہے کم از کم 36 میل تک شیطان اس جگہ سے دور چلا جایا کرتا ہے۔ جہاں آواز جا رہی ہے اس سے شیطان اتنا دور ہو رہا ہے، تو آپ سوچ لیجئے جو اذان کہہ رہا ہے، جو اذان پڑھ رہا ہے، اس کے قریب شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے اس کا موقع مل جائے، اس کو کہنے کا موقع مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کرم، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ بس